نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی۔ برادران محترم، آئیے سب سے پہلے غمبد خزرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، راحت للعاشقین، سراج المستقین و نور جمالی، صلو علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا دے نچھاور کریں۔ اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب قلوبی و دوائی و شفائی و للابصار و ضیاء مبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا صاحب منبر سجانے والے کو کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کی نکاح کی عظیم ترین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سنت پر یہ عظیم الشان محفل کا انعقاد فرمایا۔ خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں شریک ہوئے، ان کے والدین کی خوش بختی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا منعقد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے درمیان سب سے زیادہ اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ نکاح کی شکل ہے۔ نکاح ایک ایسی مجسم اور حقیقت ہے جس کے حوالے سے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کی اتباع کی، جس نے میری سنت کی پیروی کی، جس نے میری سنت کو اپنایا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے میری سنت کا انکار کیا تو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! یہ ایسا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح ایک ایسی عظیم نعمت ہمارے لیے موجود ہے، اس لیے کہ نکاح سے بندہ گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے، دو خاندان کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے، نکاح کی توسط سے ہمارے درمیان آپسی تعلق پیدا ہو جاتے ہیں، نکاح کے درمیان نکاح منعقد کرنے سے ہمارے دو خاندان کے درمیان اطمینان اتحاد ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نکاح کو آپ رائگاں نہ سمجھے، لیکن نکاح ایک ایسی حقیقت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکاح فرمائے اور نکاح فرمانے کی تعلیم دیں تاکہ لوگ گناہوں سے باز رہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے لوگ نکاح تو نہیں کرتے لیکن ادھر ادھر ہاتھیں مار رہتے ہیں، ادھر ادھر اپنی کنکھریوں کو لگاتے رہتے ہیں، لیکن میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو نکاح جیسی عظیم چیزیں کو اپنا تم گناہوں سے بچ جاؤ۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانہ، تو نکاح گناہوں سے بچانے والی چیز ہے، نکاح برکتوں والی چیز ہے، نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کی برکتیں ہمارے درمیان موجود ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھے خاندان میں رشتہ ہو گیا، الحمدللہ، لڑکا نمازی ہے ماشاءاللہ، لڑکی نمازی ہے ماشاءاللہ، روزے رکھتی ہے ماشاءاللہ، اللہ اکبر، شریعت کی پابند ہے، تو اس کا گھر ایسا خوشبخت نظر آتا ہے، ایسا روشن ہوتا نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار حضور سیدی سرکار غوث پاک کے والد بزرگوار ایک جنگل کی طرف جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا ایک سیب آ رہا ہے، ان کو شدت کی بھوک لگی ہے، آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور کھا لیا، اور اس جستجو میں پڑ گئے کہ یہ سیب کس کا ہو، میں نے اس سیب کے مالک کی بغیر اجازت کے اس کو کھا لیا ہے، مجھے اس کی معافی مانگنے جانا پڑے گا۔ تو آپ اس کی تلاش میں نکل گئے، دریا کے کنارے چلتے رہے، جب ایک باغ نظر آیا، سیبوں کا باغ نظر آیا، وہاں اس کی ڈالیاں لٹکی ہوئی تھی، سیب لٹک رہے تھے اور پکے پکے سیب اس میں گر رہے تھے۔ آپ نے گمان فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ سیب کسی باغ کا ہے، تو آپ نے اس سیب کے مالک کی تلاشی لی، آپ نے اس سیب کے مالک کو آپ نے تلاش کیا، تو اس سیب کے مالک کو آپ نے تلاش کرنے کے بعد آپ اس سیب کے مالک کے پاس پہنچے اور عرض کیا، حضور والا، میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا تقویٰ کہ ایک سیب کھا لیا اور چلے معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ اکبر، آج اگر ہم کو مل جاتا، ارے چھوڑو کسی کا بھی ہوگا ہم کھا لیں گے، لیکن سنو، تقویٰ جب اختیار کرتے ہوئے تو ایسے بزرگان دین کے دیکھ کے کرو۔ جب انہوں نے اس سیب کی تلافی مانگی تو اس سیب کی تلافی میں ان کو فرمایا گیا کہ میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، 10 سال تک آپ نے اس باغ کی حفاظت کی ہے، اس باغ کی حفاظت کی ہے۔ 10 سال کے بعد آپ پھر گئے، حضور آپ کی دی ہوئی مدت ہم نے ختم کر دی، اب تو ہمیں معافی مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی میری ایک شرط باقی ہے۔ فرمایا کیا شرط باقی ہے؟ تو کہا میری ایک بیٹی ہے جس سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، لیکن سنو، وہ آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ایسی لڑکی ہے، اس سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی۔ ادھر آپ بڑے توفق میں پڑ گئے، آپ سوچنے لگے پوری زندگی کا معاملہ ہے، اور ادھر گناہ کی ایک سیب کی معافی کا معاملہ ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ جب آپ نے اس کو قبول فرما لیا تو آپ جب اپنے گھر کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا ایک حسین و جمیل اخیاری، وہ بولتی بھی تھی، وہ پیر والی بھی تھی، ہاتھ والی بھی تھی، آنکھ والی تھی بھی، حسین و جمیل لڑکی نظر آئی۔ آپ واپس پلٹے اور ان کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور یہ آپ کی بیٹی نہیں ہو سکتی، کہا وہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ نے تو بتایا تھا آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لنگی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، لیکن وہ تو صحیح سلامت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا میں نے، وہ آنکھ سے اندھی اس لیے تھی کہ اس نے کبھی گناہ کی طرف نظر نہیں اٹھائی،
وہ کان سے بہری اس لیے تھی کیونکہ اس نے کبھی گناہ کی آواز نہیں سنی, اس نے کبھی گالی گلوچ نہیں سنا. ہاتھ سے لولی اس لیے تھی کیونکہ اس نے کبھی گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. پیر سے لگڑی اس لیے تھی کیونکہ اس نے کبھی گناہ کی طرف اپنے پیروں کو نہیں دوڑایا. عزیزان ملت اسلامیہ, ایسے تقوی والے جب والدین ہوا کرتے ہیں تو بیٹا پھر غوث اعظم کی طرف نظر آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو شادی نکاح کرنا ایسے بزرگوں کا طریقہ ہے جن بزرگوں نے اپنے تقوی کو اختیار کر کے اپنا نکاح فرمایا اور اپنے تقوی پر باکمال رہے, لیکن باکمال ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی تو غوث پاک جیسی اولاد ہوتی نظر آتی ہے, غریب نواز جیسی اولاد نظر آتی ہے, حضور شیخ الاسلام جیسی ذات نظر آتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں کہنا اتنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ شادی کرتے ہیں نو ڈاؤٹ کریے, اچھے سے شادی کریے, دھوم دھام سے شادی کریے, لیکن آپ اس میں خرافات نہ کریں, آپ اس میں فالتو خرچ نہ کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا شادی ایسی کرو جس میں آسانی ہو, اور اسلام میں تو الحمدللہ شادی کو اتنا آسان فرما دیا, نکاح کو اتنا آسان فرما دیا کہ صرف 2 گواہ, میاں بیوی کے علاوہ صرف 2 گواہ اگر موجود ہو تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, الحمدللہ آج ہمارے درمیان اتنے سارے لوگ ہیں, لیکن آج ہم لوگ بڑے دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ڈی جے بازا کرنا چاہتے ہیں, لیکن سن لو آج کل 2 دن کی یہ رنگینی تمہیں اچھی لگے گی, لیکن اس کا نتیجہ تمہیں بہت خراب بھگتنا پڑے گا, بہت برا بھگتنا پڑے گا. کیونکہ اگر ڈی جے بازے سے اگر آپ نے اپنی شادی کی تو اس کی خرابی آپ کے اندر نظر آئے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کی اولاد میں وہ چیزیں نظر آئے گی. لیکن آپ نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے آپ نے نکاح کا منعقد کیا ہوگا تو آپ اس کی برکتیں بھی نظر دیکھیں گے, آپ اس کی برکتیں بھی نظر دیکھیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوگوں قلم تیرے ہیں. ہم علینا للبلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.